السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا اور یہ دل کو دہلا دینے والا ویڈیو ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد آنے والے نالائق اور ناخلف لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، نماز کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی، یا نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، یا نماز کو ان کے اوقات پر ادا نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر عصر کی مغرب میں اور مغرب کی عشاء میں پڑھتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ وادی غے کسے کہتے ہیں، اس کا بھی تعارف حدیث سے میں کرا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غے جہنم کی وادی کا نام ہے جس کی گرمی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر شراب پینے والوں، سود خوری کرنے والوں، والدین کو تکلیف دینے والوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو ڈالا جائے گا۔ اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علیہ الرحمت والرضوان اس وادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غے جہنم کی وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، جس کی گرمی سے جہنم کی وادی بھی پناہ مانگتی ہے۔ وادی کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کا منہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب اس کی آگ بجھنے پہ آئے تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شراب پینے والوں، سود خوری کرنے والوں، ماں باپ کو ایذا تکلیف دینے والوں اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ذرا فکر کرو اے نماز کے چھوڑنے والوں اور بالکل نماز نہ پڑھنے والوں، نماز کو ٹائم پر نہ پڑھنے والوں، فکر کرو اپنے انجام کی کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس وادی غے میں ڈالے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جہنم کی ایک ذرا جھلک بھی اگر دنیا کے اندر آ جائے تو دنیا ساری اس کی تکلیف سے ہلاک و برباد ہو جائے۔ فکر کرو اپنے کہ تم نمازیں چھوڑو گے، نمازوں کو ان کے اوقات پر نہیں ادا کرو گے، یا نماز بالکل ہی ادا نہ کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی سن لیں، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کے علم کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جس کو نماز یاد نہیں ہے تو سمجھ لو وہ بھی اس آیت کریمہ کے زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے اگر نماز کو نہیں سیکھیں گے۔ تو ہم کو نماز سیکھنا چاہیے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز سیکھنا چاہیے، نمازوں کو ان کے اوقات پہ ادا کرنا چاہیے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ نماز کی پابندی اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے کرم سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔